تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سلوک پر، تصوف پر اس وقت سے کتب لکھی گئیں جب سے موطا بخاری مسلم ترمذی بھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی، اور پھر صدیوں تک لکھی جاتی رہی، جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا۔ ان کے کلام ہیں، ان کی تعلیمات ہیں۔ تو اس وقت سے لے کر 13 صدیوں تک تصوف پر اولیاء اللہ نے لکھا۔ یہ جو ہمارے اندر، ہمارے مسلک میں عمل کی خرابی اور کمزوری آ گئی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے تصوف کو بے عملی بنا دیا ہے، خالی نسبت پر بیڑا پار ہے، خالی بیعت اور ارادت پر بیڑا پار ہے، خالی میلاد شریف اور عرس اور 11ویں شریف پر بیڑا پار ہے، نہ اتباع شریعت، نہ اتباع سنت، نہ تقوی، نہ عبادت، نہ بندگی، نہ عمل، نہ رات کا قیام، نہ خشیت، نہ رونا۔ وہ تو 1300-1400 سال وہ کیا کرتے رہے پھر؟ وہ جو 3 دن حضرت عمر بن عبدالعزیز بے ہوش ہو جاتے اور پانی چھڑک چھڑک کر ان کے گھر والے ہوش میں لاتے، سیدنا فاروق اعظم غش کھا کے گر پڑتے اور 3 دن لوگ عیادت کے لیے آتے۔ یہ حال سیدنا عثمان غنی کا ہوتا، یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا تھا، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کا تھا، یہ سارے زمانوں میں بعد کے اولیاء اللہ کا تھا، کل اولیاء کا تھا، جن سے سلاسل نکلے، جن سے تمام سلاسل اور طرق نکلے، سب کا یہ حال تھا۔ اصل مصادر کو پڑھیں۔ ہم نے بے عملی پر عمل ترک کر کے عمل پر تکیہ کر دیا، عمل حمزہ والا، امید لگ گئی ہے، ہم امید پہ چل رہے ہیں۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ پھر جب پردہ اٹھے گا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، جب آنکھوں سے پردہ اٹھے گا تو سمجھ میں آئے گی کہ امید تو سارا ہی دھوکہ تھا۔ تصوف سارا، حضور داتا صاحب کی کشف المحجوب کو پڑھیں، تصوف پر معتبر کتب میں سے ایک ہے، معتبر کتب میں سے، مصادر میں سے۔ اور میں ایک اور نگاہ سے، میں جب کسی کتاب پر رائے دیتا ہوں تو میں کسی اور نگاہ سے دیتا ہوں، ایسے لوگوں کی طرح نہیں کہہ دیتا۔ باقی تمام کتب چونکہ عربی میں ہیں، یہ فارسی میں ہے، اس کا عربی میں ترجمہ بھی کر دیا اہل عرب نے۔ یہ کتاب، ایک کتاب اتنی جامع اور معنی ہیں کہ امہات الکتب جو تصوف کی ہیں ان میں سے صف اول کی کتب میں اس کا شمار کرنا حق ہے، اتنی جامع کتاب۔ حضور داتا گنج بخش نے کتاب تصوف کا حقیقت، ایمان کی حقیقت سے، علم اور ایمان کی حقیقت سے ابتدا کی ہے، اور جو پہلی حدیث جس سے آغاز کرتے ہیں پورے تصوف کے مضمون کا، وہ حدیث زہد ہے۔ وہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی ہے، معاجم طبرانی میں بھی ہے، اور حیثمی نے بھی کنز العمال میں اس کو لیا ہے، اور بہت ساری کتب حدیث میں وہ حدیث آئی ہے۔ حضرت حارثہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حارث انصاری بھی نام آتا ہے کتب حدیث میں، اور حارثہ بھی آتا ہے۔ یہاں سے انہوں نے مضمون تصوف کا آغاز کیا۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تصوف، یہ روحانیت، یہ ولایت، یہ سلوک، یہ طریقت تو وہ تھا جو حضور داتا گنج بخش سمجھتے تھے، جہاں ہم جاتے ہیں اکتساب فیض کے لیے، اور جو ہم نے بنا رکھا ہے یہ حضور داتا صاحب کا تصوف تو نہیں ہے، معلوم نہیں کس کا ہے، میرے علم میں نہیں۔ تو وہ بنیاد پورے تصوف کی تعلیم کی، اور ہر شیخ کی، جتنے میں نے نام گنوائے ابتدا میں اب تک، سب کی یہ تعلیم۔ وہ بنیاد کہاں پر رکھتے ہیں؟ بنیاد یہ رکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ حضور داتا صاحب تو کتاب میں حوالہ جات تو صوفیاء کا طریقہ متن میں نہیں دیتے نا، کتب حدیث کا، وہ تو اعتماداً لکھ دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو تمام مراجع بتا دیے کن کن کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے، اور میں نے المنہاج السوی میں
تمام مصادر کی تخریجات کے ساتھ یہ کوٹ کی ہے یہ حدیث۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح ایک انصاری جوان سامنا ہوا، حضرت حارثہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ تصوف ہے جو سارا بتا رہا ہوں، یہ روحانیت ہے، یہ سلوک ہے، یہ طریقت ہے، اس کو زندگی میں پیدا کرے اور زندگی اس طرز پر اس جہت پہ گزارے۔ بقایا قصے کہانیاں ہیں یا کاروبار ہیں، تجارت ہے، اور میں سچ بات ہے میں کوئی تجارت نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا، میں تو پہلے بے حال سا ہوں۔ عمل، حال، علم میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں تو پہلے ہی خوف زدہ ہوں کہ پتہ نہیں منہ کے بل گھسیٹے جانوں میں ہوں گا، بائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا ان میں ہوں گا، جن کی پشت کے پیچھے دیا جائے گا ان میں سے ہوں گا، گرز لگیں گے ان میں سے ہوں گا، یا جن کو وہ اپنی رحمت اور حضور کے صدقے سے معاف فرما دے گا ان میں سے ہوں گا۔ تو کم سے کم اور کچھ نہیں، ایک عمل تو میرے پاس ہو لے کے جاؤں کہ آپ کو بات سچی بتاتا تھا، سچی اور کھری بات کرتا تھا، چلو شاید یہی ہماری کام آ جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ صبح کیسی کی ہے؟ حضرت حارثہ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا باللہ حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ پر حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی ہے، حقیقت ایمان کے ساتھ۔ تصوف، سلوک، طریقت، روحانیت اگر پوچھیں مجھ سے کیا چیز ہے، حقیقت ایمان کا نام ہے یہ تصوف۔ اگر چاہیں اس حقیقت ایمان کے علاوہ کوئی اور لفظ بھی بتا دیں تو دو بتا دیتا ہوں اور لفظ، تزکیہ اور احسان کا نام ہے تصوف۔ بس بقایا سب سن لیں، رسوم ہیں، بقایا مراسم ہیں، علم کی اصطلاح میں ان کو رسوم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رسوم ہیں۔ اس لیے حضور داتا صاحب پہلے ابواب میں روئے ہیں، فرماتے ہیں تصوف کا نام رہ گیا کام نہ رہا، فرماتے ہیں تصوف کا اسم اور رسم رہ گئی، اسم اور رسم رہ گئی، حقیقت نہ رہی۔ یہ اس وقت بات کر رہے ہیں، آج سے 1000 سال قبل، تو 1000 سال گزرنے کے بعد ہم کس حال پہ کھڑے ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ نے صبح اس طرح کی ہے کہ حقیقت ایمان کے ساتھ، اور میں نے بتایا کہ اگر کوئی اور لفظ پوچھیں حقیقت ایمان کے ساتھ وضاحت کے لیے تصوف تو تزکیہ اور احسان کا نام تصوف ہے، سلوک و طریقت۔ تزکیہ نفس کی اصلاح ہے، احسان قلب و روح کی جلا ہے، بس۔ تزکیہ نفس کی اصلاح ہے، احسان قلب و روح کی جلا ہے۔ یہ ریاضات اور کیفیات ہیں، ہم نہ ریاضات کی طرف جانے والے ہیں نہ کیفیات لینے والے ہیں۔ جب تک قلب و باطن میں مالائے اعلیٰ کی حالت اور کیفیت پیدا نہ ہو کوئی تصوف نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی، اللہ پر ایسا مومن ہوتے ہوئے صبح کی کہ حق کا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء حقیقت وفی روایت لکل کلمۃ حقیقت فما حقیقت ایمانک یا حارثہ، فرمایا فانظر ما تقول لکل شیء حقیقت فما حقیقت ایمانک، اے حارثہ سوچو، ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہے، اس کو میں نے اس لیے منگوایا، اس کو زندگی کا زیور بنائیں، پڑھا کریں، ہر وقت پاس رکھا کریں۔
عرفان القرآن اور یہ المنہاج السوی، یہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے کیا تحفہ ملا ہے، میں اس پر کیا اپنی زبان سے کہوں، یہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔